اس بار اس نے بغیر کسی تامل کے کہا، صرف نیک لوگوں کی روحیں بادلوں میں ڈھل سکتی ہیں کیونکہ وہ کثافت سے پاک ہوتی ہیں۔ اس کی بات میں بہت وزن تھا۔ میں اس بات میں سر ہلائے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے ان باتوں کی اتنی سمجھ کیسے تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ دوسروں سے منفرد تھا، لیکن مختلف بیماریوں اور حادثات کی وجہ سے ویل چیئر پر بیٹھے بچے کوئی انوکھے تو نہیں ہوتے۔ بہرحال بادلوں کا مشاہدہ جتنا اس کا تھا اتنا کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی دوربین لے کر ساری رات آسمان کا مشاہدہ کرے تو اسے کوئی نہ کوئی نیا سیارہ نظر آ ہی جائے گا۔ اسی طرح وہ بھی بادلوں کے بہت سے اسرار جان چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے بادلوں کو سنجیدہ لینا شروع کر دیا۔ ان میں بہت سے راز پوشیدہ تھے۔ وہ غالباً ذی روح تھے جو شفقت اور حکمت سے بھرے ہوئے تھے۔ جب مجھے کسی بادل میں بلی کی جھلک نظر آتی تو مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ اپنی زندگی میں بہت ہی پیاری اور شرارتی ہوگی اور میری جیسی تنہا مالکن کو ڈھونڈتی ہوگی۔ اور جب مجھے کسی ضعیف ہستی کی شبیہ نظر آتی تو مجھے کرس کی دادی یاد آ جاتی جو سراپا شفقت تھیں۔ مجھے آہستہ آہستہ اس کی بات کا یقین ہوتا جا رہا تھا کہ صرف نیک لوگوں کی روحیں ہی اپنی شفافیت کی وجہ سے بادلوں کا روپ دھار سکتی ہیں۔ میں اور کرس جب مر جائیں گے تو کیا ہماری ارواح بھی بادل بن جائیں گی؟ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میں ایک بادل بن جاؤں جو آزادی سے ادھر ادھر گھومے پھرے۔ میری کیفیت تو دکھی ہوگی لیکن میں ستاروں کی طرح جگمگاؤں گی۔ جب سے مجھے بادلوں سے پیار ہوا میں نے ان کے متعلق پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم نے بادلوں کی بہت سی اقسام جان لی۔ ایک دن مجھے اسکول کی لائبریری میں ایک رسالہ ملا جس کے پہلے صفحے پر بادلوں سے متعلق ایک نظم لکھی ہوئی تھی جس کا عنوان تھا سفید بادل۔ میں نے بادلوں کی اتنی شاندار عکاسی کرنے والی کوئی نظم اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی۔ یہ ہرمن کی لکھی ہوئی نظم تھی۔ اس پوری نظم کو میں نے اپنی کاپی میں پیسٹ کر لیا اور اس کا ایک ایک مصرع کرس کو پڑھ کر سنایا۔ اس کے مصرے کچھ یوں تھے: وہ دیکھو پھر سے افق پر، وہ دیکھو پھر سے افق پر، بھولا بسرا سا ایک بادل، کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے، شاید اداس ہے یہ پاگل، کوئی ہو اس جیسا تو اس کو سمجھے، کوئی ہو اس جیسا تو اس کو سمجھے، بے قرار ہے مارے غم کے، مجھے اس آوارہ سے ہے پیار، مجھے اس آوارہ سے ہے پیار، سورج، سمندر اور ہواؤں سے بھی جو ہیں بے گھروں کے دوست اور غم گسار۔ کرس کو بھی یہ نظم بہت پسند آئی۔ ہم اسے بار بار پڑھتے اور آسمان پر ہر لمحے نئے بننے والے بادلوں کو دیکھتے، کیونکہ اب ہم ان کی کیفیات سمجھ سکتے تھے۔ ہمیں خود تو لمبی مسافتوں کا تجربہ نہ تھا اور نہ ہی ہم کریا کریا گاؤں گاؤں گھومے پھرے تھے، لیکن ہمیں آزاد منش فکروں سے آزاد بادل بہت پسند آئے جو ہمارے غم گسار اور ترجمان تھے۔ میں نے لائبریری کے تمام جرائد اور کتب چھان مارے کہ شاید اس جیسی کوئی اور تحریر مل جائے جو ہمارے دلوں کا مرہم ہو، لیکن لاحاصل صرف ایک رسالے سے بادلوں کی خوبصورت تصویریں ملیں جو کسی ماہر فوٹوگرافر نے کھینچی تھیں۔ میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرے اور کرس کے پاس بھی کوئی کیمرہ ہوتا جس سے ہم بادلوں میں بننے والے سحر انگیز لمحات محفوظ کر لیتے۔ میرے سامنے سوچوں کا ایک نیا جہان کھل چکا تھا۔ تصورات کی صورت میں
میرے پاس ایک ایسی صلاحیت آ چکی تھی جس سے میں لوگوں کو سحر انگیز کر سکتی تھی۔ اب میں بھی بادلوں کے خوبصورت ترین لمحات کو محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ اس خیال سے میں اچھل پڑی۔ میں نے خیالوں ہی خیالوں میں بادلوں کی بہت سی یادگار تصویریں اتار لیں جو رسالوں میں چھپ چکی ہیں، لیکن میری خوشی زیادہ عرصے برقرار نہیں رہ سکی۔ اس کام کو شروع کرنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ آج کل کے بچے کیا سمجھیں اس وقت کی باتیں جب فوٹوگرافی ایک مشکل اور مہنگا شوق تھا۔ آج کل تو ہر بچے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، جس کی چاہیں جب چاہیں تصویر اتار لیں۔ جب سے امی ابو کا جھگڑا ہوا تھا مجھے جیب خرچ بھی کم ملنے لگا تھا۔ ویسے بھی میں ابو سے پیسے لینے سے کتراتی تھی۔ ادھر کرس کے پاس جیب خرچ نہ ہونے کے مترادف تھا۔ اس کی دادوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوتے تھے کہ اس کو دے سکیں۔ اس لیے بادلوں کی تصاویر والا بڑا منصوبہ میری ننھی سی جان کے کاندھوں پر آ پڑا۔ میں نے بادلوں کو امر کرنے کے شوق میں پائی جمع کر کے کیمرہ خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے نہ تو کینڈی سے دلچسپی تھی اور نہ ہی روسی گڑیا سے۔ مجھے یقین تھا کہ میں ایک نہ ایک دن اتنے پیسے جمع کر لوں گی کہ جس سے اچھے کیمرے خریدے جا سکیں، مگر کرس نے اس دن کا انتظار ہی نہ کیا۔ میں بھول ہی چکی تھی کہ اس دنیا کی ساری چیزیں بادلوں کی طرح ہیں جو آنے کے بعد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ ہی مہینوں میں شدید بیمار ہو گیا تھا۔ کوئی بیکٹیریا تھا جو اس کے پھیپھڑوں میں گھس گیا تھا۔ میں اسے دیکھنے 20 کلومیٹر دور شہر کے ہسپتال گئی۔ وہ بے سدھ سا بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس نازک وقت پر بھی اس کے ماں باپ نہ آئے۔ اس کی دادو اس کے سرہانے بیٹھے غم کی تصویر بنی ہوئی تھیں۔ دادی ماں نے مجھے بتایا کہ زیادہ عرصے بیٹھے رہنے اور ورزش نہ کرنے کی وجہ سے اس کا مدافعاتی نظام کمزور پڑ چکا تھا، اسی لیے یہ بیکٹیریا اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ لیکن اس عمر میں مجھے ان باتوں کی کیا سمجھ آتی؟ وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دوست تھا۔ میرے بچپن میں اگر کوئی بات قابل ذکر تھی تو وہ اس کے ساتھ گزرے ہوئے وہ لمحات تھے جن میں ہم بادلوں میں بننے والی شکلیں ڈھونڈا کرتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جس میں میرے اندر جینے کی تمنا پیدا ہوئی اور میرے اندھیروں میں روشنی کی کرنیں پھوٹیں، ورنہ میں بھی اپنی امی کی طرح گھٹ گھٹ کر زندگی بسر کرتی۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میں اشک بار ہو گئی۔ اس کے علاوہ میں کر ہی کیا سکتی تھی؟ اس نے ایک دور اندیش کی طرح مجھ سے کہا، اب زیادہ دنوں کی بات نہیں، میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ کرس، یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایسا پرسکون تھا کہ جیسے بیمار وہ نہیں کوئی اور ہے۔ پھر کسی بزرگ کی مانند بولا، ایک نہ ایک دن یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس کا اگلا جملہ یہ ہوگا، اور جو جاتے ہیں کبھی واپس نہیں آتے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی اگلی بات مجھے ہنسا ڈالے گی۔ وہ بولا، لیکن میں جانے کے بعد واپس ضرور آؤں گا۔ میری روح بادل بن کر جگہ جگہ گھومے پھرے گی اور پھر اپنے گاؤں لوٹ آئے گی۔ وہ خود بھی مسکرا دیا۔ وہ بہت کم ہنستا تھا۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ میں آخری بار اس کو ہنستا دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے